مولانا رفیق صاحب دوحہ قطر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور آپ نے تاثرات پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ کے 3 صاحبزادے ہیں اور تینوں MBBS ڈاکٹر ہیں اور آپ کی بڑی خدمات ہیں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی۔ ہمارے لیے ہماری بستی کے لیے بڑی اعزاز ہے جنہوں نے جو آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا عتیق الرحمان بروجوی صاحب، حضرت مولانا حافظ خلیل اللہ صاحب، حضرت مولانا عباس صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، طلباء عزیز، طالبات اور معزز حاضرین محفل، میں آپ حضرات کے درمیان پہلی بار حاضر ہوا ہوں، لیکن حضرت مولانا عباس صاحب سے بڑے عرصے سے تعلقات ہیں اور علماء کرام سب جانتے ہیں کہ، اور یہاں کی بستی کے احباب بھی جانتے ہیں، جلگاؤں کے احباب بھی جانتے ہیں کہ مولانا نے بہت عرصے سے 2 دینی درسگاہیں شروع کی ہیں اور ماشاءاللہ ہر سال اس میں علماء و حفاظ جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی اور طلباء و طالبات کے والدین کے لیے بھی اور بستی کے لیے بھی بہت بڑے اجر اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور یہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو فارغین ہیں، یہ جو آج 6 علماء غالباً 6 علماء، 5 علماء اور یہ 2 حفاظ کرام جو ہیں، 4 حفاظ کرام ہیں، یہ اگر ان کے ثواب کو تقسیم کر دیا جائے تو خدا کی قسم پوری بستی کی بخشش ہو جائے۔ قرآن کریم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے اور اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو، اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس سے پہلے کی جتنی کتابیں آسمانی جو نازل ہوئی ہیں اور جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں جب تحریف ہوتی رہی اور ان میں تبدیلی آتی گئی اور ان میں نسخ آ گیا تو ان میں تبدیلی آئی اور پھر نئے آتے گئے، آخری میں قرآن کریم جو ہے وہ آخری آسمانی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، علماء کرام سے مخاطب ہوں، کہ سب سے پہلی بار جب انجیل نازل ہوئی تو وہ آرامی زبان میں نازل ہوئی اور جب لکھی گئی تو عبرانی میں لکھی گئی، یعنی زبانی تبدیل ہو گئی تھی، تو اس کی اصلیت کہاں سے باقی رہتی؟ تو اس کو تبدیل ہونا تھا اور اسی طرح کی جو کتابیں تھی، اور پھر 4 انجیلیں ہو گئی۔ عیسائی مذہب کی 4 کتابیں ہیں، کون کس پر عمل کرے گا، اس میں آپس میں اختلافات اور جھگڑے ہوتے رہے اور وہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ آخری مذہب ہے اور آخری آسمانی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کیا نظم کیا ہے وہ آپ دیکھیے۔ کہ ابھی میں کل دھارمی کے اجلاس میں موجود تھا، وہاں پر بھی ایسے ہی سالانہ مقابلہ تھا، بچوں نے بڑی اچھی تقریریں کی جیسے یہاں بھی کی ہیں اور تیاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور آج کل پورے ہندوستان میں جلسوں کی رونق ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں ایک محسن بھائی کھڑے ہوئے، وہ میری طرح اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ بھائی میں نے کہیں سے سن لیا تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بڑی اہم ہیں، تو میں یاد کرنے لگا، مجھے 3 دن لگ گئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ پھر بھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے وہ۔
تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کوئی منہ کا کھیل نہیں ہے. ایک چھوٹی سی کتاب یا چند سطریں یاد کرنے میں لوگوں کے لیے مشکل پیش آتی ہیں اور نانی یاد آ جاتی ہے لوگوں کو. ہمارے بہت سارے جو آج کل کے نیتا ہیں، لیڈران ہیں، وہ ان کو لکھ کے کوئی اور دیتا ہے، پڑھ کے کوئی اور سناتا ہے، اور ان کو جا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، پھر بھی وہ ڈھنگ سے نہیں پڑھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے ہمارے دیش کے بڑے بڑے منتری بھی اس طرح سے جو ہے کیا غلطیاں کرتے ہیں. قرآن کریم کے 30 پاروں کو حفظ کرنا، سینے میں اتار لینا اور اس کے بعد میں اس کو دہرانا، اس کا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور واقعتاً یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اور یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ اس کے حافظ کے والد کے لیے، والدین کے لیے جو چاند سے بھی روشن تاج وہ کل قیامت کے دن عطا ہوگا. اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو اصل میں ان حفاظ کرام اور ان علماء کرام کو یہاں پر ہماری سوسائٹی کے اندر بعض حضرات طرح نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ارے یہ میں اپنے بچے کو اسکول میں مدرسے میں ڈالوں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں انگلش میڈیم میں ڈالوں، کہیں کوئی نوکری کرے گا، سروس کرے گا، کہیں انجینئر ڈاکٹر بن جائے گا، بڑا آدمی بنے گا. اور ان مدارس سے کتراتے ہیں. لیکن دیکھیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ماشاءاللہ بہترین 35 سال سے قطر میں سروس کر رہا ہوں. میں بھی اسی ایک مدرسے سے پڑھا ہوں، کسی کالج کسی یونیورسٹی کا میں نے منہ نہیں دیکھا. اور میری طرح ہزاروں لوگ ہیں جو مدرسے سے پڑھ کر کے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور مختلف مناصب پر اور مختلف ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں. آج ہمارے ان علماء کرام کی دنیا بھی روشن ہے اور آخرت بھی روشن ہے. علامہ اقبال کچھ بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، شاعر مشرق کہلاتے ہیں. ان کو کچھ تردد ہوا، کچھ قادیانیوں سے ان کی ملاقاتیں ہو گئی. بعد میں کسی نے ان کو مشورہ دیا اور کسی چاہنے والے نے ان کو حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا دیا. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو کشف اور الہام اور جو اس طرح کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، حضرت کو بھی ماشاءاللہ وافر مقدار میں عطا ہوا تھا. آپ ان ساری اشکالات کو اور ساری تشکیک کی باتوں کو، شک و شبہ کی باتوں کو جو ان کے ذہن میں تھی علامہ اقبال کے، وہ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری بغیر سوال کیے، بغیر پوچھے ایک ایک کر کے دوہرا دیا اور ان کا دماغ صاف ہو گیا. وہ خود دنیا بھر کے کتابیں لکھ چکے تھے، شعر و نظم پہ کام کر چکے تھے اور فارسی شاعری پر کام کر چکے تھے لندن میں، اور زمانے کی حکمتیں اور فلسفہ اور سب کچھ پڑھ چکے تھے وہ جو، اور ماڈرن فلسفہ بھی پڑھ کے اس پر لکھ بھی چکے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم جو ہے وہ شک و شبہ بھی پیدا کرتے ہیں. وہی شک و شبہ ایک انسانی ذہن میں بھی آیا تھا. لیکن جب انہوں نے سنا تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں سے ارادت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو وہ شخص جس نے مشرقی اور مغربی تہذیب دونوں تہذیبیں دیکھی تھی اور دونوں تہذیبوں کو وہ سب سے مشہور و معروف شخص تھا، وہ آخر ان کا یہ کہنا تھا کہ ان مدرسے والوں سے، ان بنیا نشینوں سے اور ان مکاتب والوں سے اور ان مساجد والوں سے ہی اسلام قائم ہے اور وہی اسلام کو قائم رکھے ہوئے ہیں. آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، میں وہاں قطر میں بھی دیکھ چکا ہوں اور بے شمار ممالک میں سفر کر چکا اور میں زیارت کی ہے میں نے، اور وہاں جا کر کے لوگوں کا اسلام بھی دیکھا کس طرح کا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ان ممالک میں جہاں مدارس نہیں ہے وہاں اسلام بھی نہیں ہے. وہ اسلام نہیں ہے جو ہمارے یہاں دیکھتے ہیں ہم. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ان مدارس کی برکت سے ہمارے یہاں دین قائم ہے. وہاں پر آپ یقین کریں ان کی نہ دین ہے نہ دنیا ہے.
ان ممالک کے اندر میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں، اردن ہے، شام ہے، جن کو باقاعدہ امریکہ اور اس طرح کے ممالک نے ان کو ان مدارس سے بے نیاز کر دیا، ان کو سازش کے تحت وہاں سے مدارس کو ختم کیا گیا۔ آج عراق میں بھی وہی صورتحال ہے۔ تو ان مدارس کا کام یہ ہے کہ جیسے انسانی بدن میں خون دوڑتا ہے، خدا کی قسم انسانی سوسائٹی میں علماء کا اور حفاظ کا وہی کام ہے۔ کوئی بھی تحریک دیکھ لیجیے آپ کو، وہ بنیادی تحریک ہو کہ دینی تحریک ہو، اور خاص طور سے دینی تحریک ہے پوری دنیا بھر کی، اخوان المسلمین ہو کہ جماعت اسلامی ہو کہ ہماری تبلیغ کی جماعت ہو، تو پوری دنیا میں چپے چپے پہ کام کر رہی ہے۔ اور بھی تو گزشتہ دنوں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ اسرائیل میں بھی جہاں سے فتنے اٹھتے ہیں روزانہ اور بیت المقدس کی طرف جو شرنگیزیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی اجتماع ہوا۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو صرف تاثرات بیان کر رہا تھا، اصل تقریر آپ جو ہے مفتی صاحب دامت برکاتہم سے سنیں گے، تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ آپ حضرات کو دیتا ہوں، ان لوگوں کو جو علماء کرام کے خلاف جو ہے اپنی بد زبانیاں کرتے ہیں، جو اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالتے ہیں، جو ائمہ اور ذمہ داران مدارس کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ خرچ بھی نہیں کرتے، وہ ذمہ داریاں بھی ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، وہ اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقات نہیں نکالتے جس سے ان کی بلائیں دور ہوں اور یہ اس طرح کی گندی زبان ان کی نہ ہو سکے، لیکن وہ علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ جو اس طرح علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کے یہاں اس کے خاندان میں کوئی عالم تو نہیں ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے، لعنت بھی الگ آئے گی۔ اور اس لعنت سے بچنے کے لیے ایک مخلصانہ مشورہ ہے، ایک بھائی چارگانہ مشورہ ہے، اور جس کے بعد میں بیٹھنے والا ہوں، اس کو میں بار بار تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سیکھنا نہیں چاہتے اور سکھانا بھی نہیں چاہتے اور سیکھنے اور سکھانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کم سے کم ان کو اچھی نظر سے دیکھیے، اور ان کو یہ اچھی نظر سے دیکھنا ہی یہ کافی ہے۔ اور ہماری شان کے خلاف ہے، اس بستی کی شان کے خلاف ہے جس میں مدرسہ ہو، اس بستی کی شان کے خلاف ہے جس میں مسجد میں امام ان کی تکفیر و تدفین سے لے کر ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کی تکفیر و تدفین خدمت کرتے ہیں، اور وہ ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ آپ کو بتائیں، مفتی صاحب بتائیں گے آپ کو، اگر کسی امام کے، یہ ائمہ احناف کا فتویٰ ہے اور اس پر اجماع امت بھی ہے، دوسرے ائمہ بھی قائل ہے کہ اگر امام کے سلسلے میں کسی مقتدی میں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ نظر آئے آپ کو، اس کی داڑھی کتنی بھی لمبی ہو جائے، اس کا کرتا کتنا بھی لمبا ہو جائے، اور اس کا پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہو، اگر امام سے اس کے ذہن میں برائی ہے، اور اگر امام سے اس کی صحیح نہیں بن رہی ہے، اگر وہ امام سے مخلصانہ طریقے سے اور بھائی چارگانہ طریقے سے معاملہ نہیں کرتا ہے، اگر وہ اہل مدارس سے صحیح معاملہ نہیں کرتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ ائمہ سے پوچھ لیجئے گا، میرے کہنے کے بعد میں بھی پوچھ لیجئے گا، اور مفتی صاحب آ رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے گا۔ جب یہ صورتحال ہے تو ہمیں بہترین انسان بنتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی چیز کو کچھ سکھا دیں یا کسی سے کچھ سیکھ لیں، اور نہیں سیکھ سکتے اور نہیں سکھا سکتے تو کم سے کم اچھی نظروں سے دیکھیں۔ خدا کے واسطے ان حضرات کو، جن کو آپ بالکل سیدھا سادہ سمجھ رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن اپنے والدین کے ساتھ میں بڑے بڑے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان پر اولیاء اور صدیقین رشک کر رہے ہوں گے۔ تو میں اپنی بات کو انہی جملوں پر ختم کرتا ہوں، اور علامہ کا ایک شعر کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ہار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ شکریہ۔